اتنی تصانیف میں سے اگر کوئی صرف 3 تصانیف کا ذکر کر دینا تو ان 3 کا جواب بھی کوئی باطل، کوئی گمراہ پرست، کوئی بد عقیدہ نہیں دے سکتا۔ ایسی کتاب وہ اپنے مسلک میں نہیں دکھا سکتا، صرف 3 تصانیف۔ فقہ کی میدان میں آئے تو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے حقیقتاً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد ہونے کا حق ادا کیا، اور العطایہ النبویہ فی فتاوی ردویہ لکھ کر وہ تحفہ امت کو دیا کہ 33 جلدوں پر ایسا تحفہ دیا کہ کسی بھی علم کا پیاسا اگر اپنی پیاس بجھانے چاہے اور امام احمد رضا کی بارگاہ میں آ جائے، صرف اس فتاوے کا مطالعہ کر لے تو اس کی ایسی تشفی ہو جائے گی کہ کسی اور کتاب سے نہیں ہو سکتی۔ دوسرا شاہکار کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن۔ آج کل جس بھی دوسرے عالم دین کو دیکھیں، کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد وہ مترجم بن جاتا ہے، ترجمۃ القرآن لکھ دیتا ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ لیکن علماء نے جو ضابطہ مقرر کیا ہے مفسر بننے کے لیے، وہ یہ مقرر کیا ہے کہ مفسر وہ بن سکتا ہے جسے کم از کم 20 علوم پر مہارت حاصل ہو۔ کتنے علوم پر؟ کم از کم 20 علوم پر۔ تو یہاں تو مارکیٹ میں جا کر دیکھیں، ہر دوسرا بندہ مفسر بنا ہوا ہے، ہر دوسرا بندہ ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ عربی سے اردو لکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، پنجابی سے اردو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، فارسی سے اردو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو عربی سے اردو کیا مشکل ہے، ہم بنا دیتے ہیں۔ تو بڑوں نے جنہیں لوگ بڑا سمجھتے ہیں انہوں نے ترجمے کیے، اور کیا ترجمہ کیے، ان کے بڑوں کے نام میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مبارک محفل ہے، ان کے نام ذکر کر کے کیا فائدہ، لیکن کچھ ان کی گستاخیاں اس نیت سے ذکر کر رہا ہوں کہ میرا رب ہمیں بے ادبوں سے اور ہر قسم کی بے ادبی سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ان بد مذہبوں نے معاذ اللہ جب تراجم لکھے تو کسی نے اللہ کی شان میں بے ادبی کر دی، معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ وہ مکر کرتا ہے، استغفر اللہ۔ کسی نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ ہنسی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اور کسی نے تو ہادی رہبر، ہادی امت، شافع یوم النشور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ میں بھی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہوئے یہاں تک لکھ دیا کہ معاذ اللہ آپ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، استغفر اللہ۔ ایسا کیوں ہوا؟ کم علمی کی وجہ سے۔ یہ سمجھا کہ ترجمہ اردو میں ہی تو کرنا ہے، عربی سے اردو بن جائے گی، بن بھی گئی، لیکن ایسی بنی کہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن قربان جائیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ پر کہ آپ نے جب مریدین کے اصرار پر ترجمہ لکھوانا زبانی شروع کروایا، املا کروایا، کتابیں آپ کے پاس موجود نہیں تھی، آپ کے مریدین بیٹھتے اور آپ انہیں املا کرواتے کہ اس کا ترجمہ یہ لکھو۔ تو جب ترجمہ مکمل ہوا، مریدین نے جب تحقیق فرمائی تو ایک ایک آیت کا ترجمہ گویا کہ ان مفسرین کے اقوال کے مطابق تھا جو صدیوں پہلے تفاسیر لکھ کر دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ اور امام نے جب ترجمہ لکھا تو ایسے نہیں کہ بس لکھ دیا، بلکہ شان الوہیت کا بھی پاس رکھا، ناموس رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی پاس رکھا، اولیاء کاملین صحابہ علیہم رضوان کی ولایت آپ کے مرتبوں کا بھی پاس رکھا۔ اگر کوئی ترجمہ کنز الایمان پڑھ لیتا ہے تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ کبھی وہ بد مذہبوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ تو آج اس دور میں ضرورت ہے کہ ہر ایک گھر میں کم از کم کنز الایمان، یہ جو ترجمہ ہے یہ ضرور موجود ہونا چاہیے، اور کنز الایمان کے ساتھ جو تفسیر شائع ہوتی ہے خزائن العرفان، دونوں ایک ساتھ چھپتی ہے، اگر وہ بھی لے لیں تو نور علی نور ہے۔ اگر جس گھر میں یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی شخصیت کا ایسا فیض ملے گا کہ وہ گھرانہ، ان کی نسلیں کبھی بھی بے ادب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جس گھر میں نہیں ہے، آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس کو خریدیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر احباب کو بھی اس بات کی دعوت دیں گے۔ 2 شاہکار ہو گئے۔ پہلا کیا تھا؟
فتاوی رضویہ، دوسرا کنز الایمان، تیسرا ہدایت بخشش۔ ہر فن میں امام نے اپنی امامت کو ظاہر کیا نا، آپ ہر فن میں امام ہی ہیں، چاہے وہ فن فقہ ہو، اصول حدیث ہو، اصول تفسیر ہو، کوئی بھی علم ہو، آپ امام ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو فن شاعری کو دیکھیں اور صرف آپ کی ایک کتاب ہدایت بخشش کو دیکھ لیں تو آپ امام ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شعراء جب شعر لکھتے ہیں تو بڑا ماحول بناتے ہیں، وہ غمگین شعر لکھنے ہیں تو پہلے ایک ہفتہ غمگین رہتے ہیں، پھر کوئی شعر لکھتے ہیں۔ خوشی کا شعر لکھنا ہے تو پہلے ایک ہفتہ خوشیاں مناتے ہیں، پھر کوئی ایک شعر لکھتے ہیں۔ کوئی اگر مرثیہ لکھنا ہو تو پہلے کسی کی میت میں جاتے ہیں، پھر مرثیہ لکھتے ہیں، حتیٰ کہ جیسا ان کو شعر لکھنا ہوتا ہے ویسے حالات بناتے ہیں۔ اور پھر ایک بار شعر لکھنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اشعار میں غلطی ہو جاتی ہے، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر شاعر تو ایسا ہوتا ہے کہ شعر لکھنے کے بعد سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ شعر ہے یا نثر ہے، یا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں عقیدہ شیعت بیان ہو رہا ہے یا رافضیت بیان ہو رہا ہے یا خارجیت بیان ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ سنی ہوگا لیکن وہ ایسا شعر لکھے گا کہ وہ رافضی ہو جائے گا۔ یعنی یہ فن شاعری اتنا آسان فن نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کے فن شاعری کرنے لگ جائے گا، بلکہ یہ بہت ہی دقیق علم ہے، بہت ہی دقیق فن ہے، اور یہ باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جب اس فن میں قلم اٹھایا تو دیکھیے ہدایت بخشش شریف، آپ کا ایک ایک شعر یا تو وہ قرآن کی تفسیر ہے یا وہ حدیث کی تفسیر ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہے، حقیقت حال یہی بتاتی ہے۔ 3 شاہکار کا ذکر میں نے مختصر آپ کے سامنے کیا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام اہل سنت کے شاہکاروں میں صرف یہ 3 شاہکار اگر عوام کے سامنے اجاگر کر دیں اور وہ صرف ان 3 کی طرف آ جائیں تو ان کی دین بھی سنور جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان 3 شاہکاروں سے اپنے آپ کو منسلک رکھیں تاکہ ہم بھی دائیں بائیں ہونے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔